بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے چینل پر غزوات سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں ہم نے غزوہ بدر کی معجزانہ فتح کی داستان سنائی تھی، آج ہم ایک ایسی جنگ کی بات کریں گے جو آزمائش، صبر اور اللہ کی رحمت کا زندہ سبق ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ بدر کی فتح کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے، جہاں مسلمانوں کی ابتدائی کامیابی کے بعد ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، غزوہ احد کی کہانی صرف ایک جنگ نہیں بلکہ انسانی کمزوریوں، اطاعت کی اہمیت اور اللہ کی معافی کی عظیم مثال ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ ال-عمران میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں اس عظیم داستان کی طرف۔ ناظرین، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کی ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔ 70 کفار مارے گئے، جن میں ابو جہل جیسے بڑے سردار شامل تھے۔ یہ شکست قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی تجارت اور طاقت کو شدید دھچکا لگا۔ ابو سفیان بن حرب، جو بدر سے بچ نکلا تھا، اس نے انتقال کی آگ بھڑکائی۔ مکہ میں قریش کی عورتیں اپنے مردوں کی لاشوں پر ماتم کرتی اور مردوں کو طعنہ دیتی کہ تم بدر کا بدلہ کب لوگے۔ بندہ ابو سفیان کی بیوی عتبہ کی بیٹی، جس کا نام ہندہ تھا، اس نے خاص طور پر انتقام کی قسم کھائی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبائے گی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل کیا تھا۔ قریش مکہ نے شام کی تجارت سے حاصل ہونے والی منافع کو جنگ کی تیاری میں لگایا۔ انہوں نے قبائل کو بھڑکایا اور تقریباً 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ شامل تھے۔ ابو سفیان کی قیادت میں، جس میں خالد بن ولید جیسے بہادر بھی شامل تھے، یہ وفد مکہ سے مدینہ کی طرف جا نکلا۔ ناظرین، ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش حملہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرے تاکہ عورتیں اور بچے بھی مدد کریں، لیکن نوجوانوں نے کہا کہ باہر نکل کر لڑیں گے تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے قبول کی اور تیاری شروع کی۔ ناظرین، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے 300 آدمیوں کو بھڑکایا کہ ہمارا فیصلہ نہیں مانا گیا تو ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ابھی صرف 700 رہ گئے، جس میں 100 زرہ پوش، 2 گھوڑے اور باقی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور گائے ذبح ہو رہی ہے، جو شہادت کی علامت تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور فرمایا، جنگ کے لیے نکلو اللہ کے نام پر۔ ناظرین، 15 شوال کو مسلمان مدینہ سے نکلے، رات احد کے دامن میں گزاری۔ احد ایک پہاڑ ہے
جو مسجد النبوی سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے صف بندی کی، مسلمانوں کا سامنا مکہ کی طرف اور پیٹھ احد کی طرف کی۔ ایک اہم حکم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم حکم جاری کیا، جو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پاس پر کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ وفد، یہ 50 تیر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑی پر کھڑے کیے اور فرمایا، تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست، یہاں تک کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہی ہو تو بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ یہ پاس دشمن کے لیے پیچھے سے حملہ کرنے کا راستہ تھا۔ دوسری طرف قریش آئے، ان کے جھنڈے عورتوں کے پاس تھے جو مردوں کو بھڑکاتی تھی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے غلام وحشی کو بھڑکایا کہ حضرت حمزہ کو قتل کرو تو آزاد کروں گی۔ ناظرین، صبح ہوئی، جنگ مبارزت سے شروع ہوئی۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں بھی ہم نے کہا تھا کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ لڑائی سے پہلے کچھ وہاں سے آتے تھے اور کچھ یہاں سے، اور ان میں بائی لیٹرل جو لڑائی ہوتی تھی، اور وہ اس کو مبارزت کہتے ہیں۔ قریش کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ آیا جو ان کا جھنڈا بردار تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا اور مسلمانوں کی جانب سے شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس طرح کئی بھائی مارے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح لڑے، بہت سے کفار کو قتل کیا۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کیا۔ وہ ایسے لڑے جیسے موت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون ڈالا۔ ناظرین، قریش کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی، ان کی عورتیں بھاگنے لگی۔ مسلمانوں نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا، دشمن کی کیمپ تک پہنچ گئے۔ ایسا لگا کہ فتح ہو گئی۔ قرآن میں ہے، تم نے ان کو اللہ کے حکم سے قتل کیا، یہاں تک کہ جب تم نے سستی کی اور حکم میں جھگڑا کیا۔ ناظرین، اب وہ غلطی ہوئی جس نے سب بدل دیا۔ تیراندازوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح پا رہے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال کی طرف بھاگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکا، لیکن صرف 10 رہے، باقی 40 چلے گئے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کافر تھے، اس نے موقع دیکھا اور اس پاس سے پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، دشمن پلٹ آیا۔ اس افراتفری میں افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ کچھ مسلمان بیٹھ گئے، کہنے لگے اب لڑنا بیکار ہے، لیکن حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو ان کا رب زندہ ہے، اٹھو اور انہی کے لیے لڑو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن نگل نہ سکی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔
اس لیے افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، خود سے ایک پتھر لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پلایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دانت نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ پر تیر لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، یعنی کہ ناکارہ ہو گیا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جسم ڈھال بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع کرتے رہے۔ آخر مسلمان احد کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے چیخا، حب العلا حب العلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جواب دے، اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ جواب، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان بولا، بدر کا بدلہ احد میں لے لیا، جنگ میں عدل بدل ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہمارے مرد جنت میں اور تمہارے مرد جہنم میں۔ ناظرین، اس غزوے کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں 10 مبشرہ کے صحابہ بھی تھے، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار شامل تھے۔ کفار کے لگ بھگ 28 مارے گئے۔ دشمن نے لاشوں کی بے حرمتی کی، کان ناک کاٹے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو مزید لڑنے سے بچایا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کے ساتھ حمراء الاسد تک تعاقب کیا تاکہ دشمن نہ پلٹے۔ ناظرین، غزوہ احد کیوں اہم ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے؟ یہ فتح نہیں، آزمائش تھی۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے گمان کیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر وہ نہیں گزری جو تم نے پہلے والوں پر گزری ہے؟ ناظرین، اس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں کہ اور یہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت، جو تیر اندازوں کی نافرمانی سے نقصان ہوا، لالچ اور دینی خواہشات کا نقصان، مال غنیمت کی ہوس نے شکست دی، صبر اور توکل، اتحاد اور قربانی اور اللہ کی معافی۔ سامعین، غزوہ احد کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ اور اطاعت سے فتح ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اصحاب احد جیسا ایمان، صبر اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ احد سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے، اس معرکے نے، اس واقعے نے آپ کو کیا سبق سکھایا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غزوہ خندق کی داستان آپ کو سنائیں گے۔ جزاک اللہ خیرت، اللہ حافظ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔